بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جی افغانستان، اور یہ جو بچی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بچی اغوا ہوئی ہے مزار شریف کے اندر، اور یہ ساتھ طالبان کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بندھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بندے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے ہیں۔ تو یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اس بچی کو اغوا کیا۔ تو یہ طالبان گورنمنٹ نے اس بچی کو برآمد کرا کے ان سب کو پکڑ لیا، پرہیپس 3 دن کے اندر اندر، اور والدین کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب کہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ول آف دا گورنمنٹ پلس ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ تب ہوتی ہے جب ول ہو، ول نہ ہو تو پھر ریٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو واقعہ ہے بنیادی طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو فائز عیسیٰ صاحب سے صرف ان کی بات سے مجھے یہ قصہ تھوڑا سا سامنے آ گیا کہ جن کا بیلیف ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، تو وہ پھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، جس سے پبلک کو بھی ریلیف ملتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ ایک لڑکی، اس نے یہ جو ایبڈکٹرز تھے جنہوں نے اغوا کیا لڑکی کو، تو وہ پھر گورنمنٹ نے within perhaps 3 days اس کو جو ہے نا واپس لے آئے، اغوا کاروں کو پکڑ لیا۔ تو جب انسان خود اندر دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ ایمان کی جھلک ان کے جسم کے اوپر بھی نظر آتی ہے، اور وہ ایمان کی جھلک ان کے ایکشنز سے بھی نظر آتی ہے۔ اور طالبان کی گورنمنٹ کے تو خیر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ کوئی بچہ بھی اگر کہیں کنویں کے اندر گر جاتا تھا تو پوری ان کی کابینہ وہاں پہنچ جاتی تھی وزیروں سمیت۔ اور یہاں پر بھی یہ وزیر کے ساتھ بچی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے 3 دن کے اندر اندر اس کو وہاں سے چھڑوا کے والدین کے حوالے کیا۔ تو جو لوگ پھر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ پھر پتہ لگ جاتا ہے۔ میڈیا کا دور ہے آج کل، میڈیا جو ہے نا تو ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر یقین ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے ان کو گورنمنٹ دی ہے، پاور دی ہے، تو یہ پھر یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، تو جس کا یہ بیلیف ہے کہ بھائی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ایک دن جانا ہے، محشر میں اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو ان لوگوں کو پھر اپنی ایکٹیویٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ عدالت جس جج کا یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنے جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ فیصلے اللہ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور وہاں پر پھر ہماری جرح ہوگی، جیسے آج کل یہ لوگوں کی جرح کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر ان کی جرح ہوگی کہ آپ نے انصاف کیا یا نہیں کیا۔ کسی پارٹی کو جان بوجھ کر آپ نے نقصان، نفع، جو کچھ بھی ہے، یا آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کیے، تو وہاں پر تو اللہ کی ذات سب کچھ جانتی ہے۔ یہاں دنیا میں تو آپ آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں کسی کی، لیکن اللہ کے سامنے تو آپ کسی کی آنکھ کے اندر دھول نہیں جھونک سکتے۔ تو وہاں پر تو پھر 1+1 2 ہو جائے گا۔ یہاں پر اصل میں ہم لوگوں کا یقین کمزور اس لیے ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین دل کے اندر نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ زندگی بہت لمبی زندگی ہے۔ کوئی جج ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس اب 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گا، اگلے پتہ نہیں کتنے برس زندہ رہوں گا، اور 7 نسلوں کی میری زندگی بن چکی ہے، اور بے شمار قسم کی فیسلٹیز مجھے اب گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہیں، بے شمار پینشن ہے، اور زندگی بڑے آرام سے گزرے گی۔ پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض بہت اچھے جج بھی ہوتے ہیں، تو بعضوں نے بہت بڑے بڑے گھپلے بھی کیے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی باقیہ جو زندگی ہے بڑے آرام سے گزرے گی، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزرے گی، کافی پیسہ ہم نے کما لیا، لیگل اینڈ اللیگل۔ تو وہاں پر بھی بڑا مطلب ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے
تو سمجھ نہیں آتی ان ججوں کا بھی کیا یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو جس نے پیش ہونا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں. اور جس کا یقین نہیں ہوتا وہ لاکھ کہتا رہے کہ ہمیں یقین ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکشنز پھر بتا دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ یہ قائم ہونی چاہیے. اور جو ہماری مثال کے طور پر عدلیہ کی ریٹ بھی جو ہے نا وہ قائم ہوتی ہوئی دکھتی نظر آنی چاہیے. جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے. اپنی طرف سے آپ فیصلے کر دیں. جیسے پچھلے 1.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک تو فیصلے بہت سارے جیسے ایک جو پبلک ریئیکشن ہے اور پبلک پرسپشن ہے کہ بہت سارے فیصلے غلط ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان ان 1.5 سالوں میں کئی 10 برس پیچھے چلا گیا. تو اب بہت سے غلط فیصلے، بہت سے فیصلے ڈیلے ہوئے اور بعض کورٹس کے اندر جو ہے نا وہ فیصلے جلدی ہوئے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اور جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہم نے 1.5 سال کے اندر سب کچھ دیکھا. تو پاکستان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا. پاکستان غرق ہونے کے پیچھے عدلیہ کے فیصلے بھی تھے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. مبرہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر سیاستدان ذمہ دار ہیں پاکستان کی بربادی کے تو ججز کے غلط فیصلے بھی پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، اور بہت سارے لوگ پاکستان کی بربادی کے. اور پبلک بھی اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پبلک بھی ذمہ دار ہے پاکستان کی تباہی کی. کہ جیسی پبلک ہوتی ہے ویسے ہی پھر اوپر جو ہے نا اداروں کے اندر وہی پبلک والے لوگ آتے ہیں. باہر سے تو اوپر سے سامان سے تو اللہ پاک کو نہیں بھیجتا. تو یہی لوگ جاتے ہیں پبلک سے ہی ہو کر. تو جیسا ایک پبلک کا ایک جرنل ان کا مائنڈ ہوگا، وہی مائنڈ ان فیوچر جا کر اپلائی ہوتا ہے ان دا کورٹس، ان دا پالیٹکس اور ہمارے اداروں کے اندر بھی. تو اس لیے کوئی ایک اینٹی جو ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہے، سارے ذمہ دار ہیں اس کو. بہرحال اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس کا جو کہتا ہے کہ میرا بیلیف ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر اس کے ایکشنز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے پھر جو ہے نا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام کو سمجھ آنا چاہیے. اور عوام بھی ظاہر ہے وہ آنکھیں رکھتی ہے، کان رکھتی ہے، دماغ رکھتی ہے. تو عوام سمجھتی ہے کون پبلک کے فیور میں فیصلے کر رہا ہے، کون خدا کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہا ہے اور کون سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں پبلک کے سامنے ہو رہی ہیں. اب تو یہ اچھا فیصلہ ہے آپ کا، آپ نے جو ہے نا یہ لائیو ٹرانسمیشن اس کی ہے. لیکن لائیو ٹرانسمیشن نہ بھی ہو، جسٹس منیر کی کون سی لائیو تھی؟ لیکن آج تک لوگ اس کو جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. جسٹس منیر کو سنا رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے، تقریباً 65 سالوں سے اس کو بھی سنا رہے ہیں کہ اس نے جو غلط فیصلہ دیا. تو وہ جو ہے لائیو ٹرانسمیشن ہو یا نہ ہو، پبلک کو تاریخ ساری کی ساری تاریخ کا پتہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بڑی بڑی موٹی موٹی تاریخ ہے، ہر کے بے شمار کرداروں کو خدا نے قرآن کے اندر جو ہے نا وہ آشکارا کر دیا. بے شمار کرداروں کو تاریخ کے اوراق نے آشکارا کر دیا، تاریخ کے اوراق کے اندر محفوظ ہیں. اور آج پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر ان اوراق کے اندر 76 سالہ تاریخ کے اوراق کے اندر بے شمار کردار محفوظ ہو چکے ہیں. آج والے بھی مستقبل کے اندر ماضی کے، یہ جو آج یہ ماضی بن جائے گا تو لوگ یاد کریں گے کس نے کیا 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 نہ کیا. اور ان دی اینڈ پھر محشر میں تو ایک لمبی عدالت لگے گی اللہ رب العزت، وہاں پر تو 2+2 4 ہو جائے گا. بہرحال دنیا کی رسوائی کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، آخرت کی رسوائی کا عمومی لحاظ سے کوئی ڈر، خوف، کوئی وہ چیزیں ہمارے دل کے اندر کمی ہے.